الحمد لله وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم انشاءاللہ عز و جل درس نظامی کے نصاب میں داخل ایک کتاب فارسی قواعد و انشاء شروع کریں گے۔ یہ کتاب درس نظامی کے ابتدائی درجے میں پڑھائی جاتی ہے۔ طالب علم جو شروعات میں درس نظامی میں داخلہ لیتے ہیں، عالم کورس میں داخلہ لیتے ہیں، انہیں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کتاب فارسی قواعد میں ہے، یعنی اس کتاب میں فارسی کے قواعد وغیرہ بیان کیے گئے ہیں اور انہیں استعمال کرنے کے لیے کس طرح استعمال کیا جائے تمرینات وغیرہ دیے گئے ہیں۔ یہ کتاب حضرت مولانا اختر حسین فیضی مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی ہے، جو کہ جامعہ شریفیہ مبارک پور کے استاد ہیں۔ اس کتاب میں ہر سبق کے بعد پہلے تو چند قواعد بیان کیے گئے ہیں اسباق میں، اور ان اسباق کے بعد ان قواعد کو استعمال کرنے کے لیے تمرینات وغیرہ بھی دیے گئے ہیں، کیونکہ تمرین وغیرہ جب طالب علم استعمال کریں گے، یعنی جو قواعد طالب علم پڑھے ہیں، جب وہ انہی قواعد کو فوراً استعمال کریں گے، استعمال میں لائیں گے، تو اس طرح انہیں قاعدہ یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ اور اسی وجہ سے اکثر درس نظامی کے جو مدارس ہیں، سنیوں کے مدارس ہیں، اس میں یہ کتاب داخل نصاب ہے۔ اس لیے ہم نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ اس کتاب کی بھی ویڈیوز بنائی جائے۔ اسی وجہ سے آج ہم اس کتاب کی ویڈیو کو شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس کتاب کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 1، لفظ۔ اس سبق میں لفظ کے تعلق سے بیان کریں گے، یعنی ہم جو بات کرتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں، اس کے تعلق سے بیان کریں گے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان جو تلفظ کرتا ہے، جو بھی کہتا ہے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ دیکھیں، بیان کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، بات کرنے میں جو آواز منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے میں جو آواز منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے وہ، یہ، قلم، دوات وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ بھی جان لینا چاہیے کہ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا کچھ معنی ہو، ایک وہ جس کا کچھ معنی ہو، اور ایک وہ جس کا کچھ معنی نہ ہو۔ جیسے کتاب وتاب، روٹی وٹی، قلم ولم۔ ان مثالوں میں کتاب، روٹی اور قلم معنی دار لفظ ہیں، اور وتاب، ووٹی اور ولم معنی دار نہیں۔ اس طرح دونوں کے الگ الگ نام بھی ہیں۔ جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو موضوع کہتے ہیں، اور جس لفظ کا کچھ معنی نہ ہو اس کو مہمل کہتے ہیں۔ اوپر کی مثالوں میں کتاب، روٹی اور قلم موضوع ہیں، وتاب، ووٹی اور ولم مہمل ہیں۔ آسانی کے لیے دونوں کی الگ الگ تعریفیں بھی لکھ دی جاتی ہے۔ الحاصل یہ کہ انہوں نے جو اوپر سے یہاں تک بتایا، سب سے پہلے تو انہوں نے لفظ کسے کہتے ہیں، لفظ کی تعریف کیا ہے، اسے بیان کیے۔ لفظ کی تعریف کیا ہے؟ بات کرنے میں جو آواز منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، چاہے کوئی بھی آواز نکلے اسے لفظ کہیں گے۔ اب لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لفظ معنی دار ہوتا ہے جس سے کوئی معنی ہوتا ہے، جس سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے، اور ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جس سے کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتاب وتاب۔ دیکھیں، کتاب کا تو ایک معنی ہے، کتاب سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن وتاب اس کا کیا معنی ہے؟ کچھ بھی معنی نہیں، اس سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو
جو ہم کہتے ہیں، جو بات ہم کرتے ہیں، یہ دو طرح کے ہوئے۔ ایک ایسی بات جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اسے موضوع کہتے ہیں، اور ایک ایسی بات ہوئی جس کا کچھ معنی نہیں ہوتا، اسے مہمل کہتے ہیں۔ اور دونوں کی تعریف یہ الگ سے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں تعریف دیکھیں، موضوع، موضوع لفظ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ایسا لفظ ہے موضوع، ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے۔ موضوع ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، اسے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی موضوع لفظ کو جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، اسے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے فارسی میں خامہ، رفتن، خامہ یعنی قلم ہوتا ہے، رفتن کا معنی ہوتا ہے جانا۔ دیکھیں یہ دونوں الفاظ یعنی خامہ اور رفتن، ان دونوں سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ خامہ سے قلم کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اور رفتن سے جانے کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، تو انہیں کہیں گے موضوع الفاظ، اور انہیں کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ موضوع کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ محمل ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے۔ محمل ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے فارسی میں گرگر، ممم، مموسی۔ دیکھیں گرگر، ممم، مموسی، یہ ایسے الفاظ ہیں نا جن کا کچھ معنی ہی نہیں، کچھ معنی سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ محمل ہیں، موضوع نہیں۔ اب کیونکہ آپ نے پڑھا موضوع کا دوسرا نام کلمہ ہے، اب کلمے کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ کلمے کی کتنی اقسام ہیں اور کیا کیا ہیں، اسے بیان کر رہے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے: اسم، فعل، حرف۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں۔ کلمے کی تو 3 قسم ہوئے، اسم، فعل، حرف۔ اب کہتے کسے ہیں، اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں، ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص یا جگہ یا اور کسی چیز کا نام معلوم ہو۔ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص یا جگہ یا اور کسی چیز کا نام معلوم ہو، یعنی جس سے کسی شخص کا نام معلوم ہو یا جگہ کا نام معلوم ہو یا کسی چیز کا نام معلوم ہو، اسے اسم کہیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں، جیسے مکہ ایک شہر کا نام ہے، مدینہ یہ بھی ایک شہر کا نام ہے، اعظم گڑھ یہ بھی ایک شہر کا نام ہے، کتاب یہ ایک چیز کا نام ہے، قلم یہ بھی ایک چیز کا نام ہے، کرسی یہ بھی ایک چیز کا نام ہے، حامد چیز کا نام ہے، محمود چیز کا نام ہے۔ تو یہ سب جو ہیں یعنی مکہ، مدینہ، اعظم گڑھ، کتاب، قلم وغیرہ، ان سے کسی نہ کسی کا نام معلوم ہو رہا ہے، یا تو شہر کا یا جگہ کا یا پھر کسی چیز کا نام معلوم ہو رہا ہے، تو انہیں اسم کہیں گے۔ کیونکہ اسم کی تعریف کیا ہے، اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص یا جگہ یا کسی چیز کا نام معلوم ہو۔ فعل، فعل کی تعریف کیا ہے، یعنی کلمے کی 3 قسمیں تھیں، پہلی قسم اسم ہوئی، اس کی تعریف بیان کیے۔ اب دوسری قسم جو کہ فعل ہے، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں، 2 قید ہیں۔ ایک تو اس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ زمانہ بھی ہو، اس کے ساتھ زمانہ بھی ہونا چاہیے۔ جیسے خالد نے پڑھا، دیکھیں یہاں خالد نے پڑھا، اس سے پڑھنے کے کام کا ہونا سمجھا جا رہا ہے۔ خالد نے پڑھا تو اس سے پڑھنے کے کام کا ہونا یعنی پڑھنا، پڑھنے کے کام کرنا، یہ سمجھا جا رہا ہے۔ اور اس میں زمانہ بھی ہے، خالد نے پڑھا یعنی کب پڑھا، زمانہ ماضی میں، گزشتہ زمانے میں خالد نے پڑھا، تو اس میں ایک زمانہ بھی پایا گیا، اس لیے خالد نے پڑھا یہ فعل ہے۔
وسیم لکھتا ہے، وسیم لکھتا ہے، دیکھیں اس میں کسی کام کا کرنا پایا جا رہا ہے، کسی کام کا کرنا سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی لکھنے کا جو کام ہے اس کا کرنا، لکھنے کے کام کا کرنا اس جملے سے سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ فعل ہے۔ کیوں فعل ہے؟ کیونکہ اس سے زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، لکھنے کے کام کا کرنا اور زمانہ دونوں سمجھ میں آ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ فعل ہے۔ کیونکہ وہ لکھتا، وسیم لکھتا ہے، دیکھیں لکھتا ہے، اسے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی لکھتا ہے، وہ کہ زمانہ حال سمجھ میں آیا۔ اور آپ نے پڑھا تھا کہ جس کلمے سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے تو اسے فعل کہیں گے، اس لیے یہ فعل ہے۔ حرف، اب حرف کسے کہتے ہیں؟ یعنی کلمے کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے حرف۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ حرف وہ کلمہ ہے جو خود سے اپنا کوئی خاص معنی نہ بتلائے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو خود سے اپنا کوئی خاص معنی نہ بتائے بلکہ دوسرے کلمے کے ملانے کے بعد بتائے۔ یعنی حرف ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ دوسرے سے ملنے کے بعد اپنا معنی بتائے۔ جیسے در، در کا معنی ہے میں، دیکھیں آپ میں کہتے رہیں، بھائی کس میں؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا نا، میں کیا میں؟ تو در کا معنی ہے میں، تو جب تک در کو کسی کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے تو اس کا معنی مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے در حرف ہوا۔ در یعنی میں، بر، بر کا معنی ہے پر، اب بر یا پر کرتے رہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرف ہے، اگر اس سے معنی سمجھ میں آ جاتا تو پھر حرف نہیں رہتا، مکمل طور پر اگر معنی سمجھ میں آ جاتا۔ اب پر کرتے رہیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب کسی پر بولیں گے یعنی کسی پر کے لیے آپ وہاں پہ یعنی اس کے ساتھ جب کوئی اسم ملائیں گے یا فعل ملائیں گے تو اب اس کا معنی مکمل سمجھ میں آئے گا۔ اور را، را کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ را کا معنی ہے، ایک معنی ہے کو، را کا دوسرا معنی ہے کے لیے۔ یہاں پہ را کے دو معنی بیان کیے، را کا ایک معنی کو، را کا دوسرا معنی کے لیے۔ حرف کی تعریف کیا ہوئی کہ وہ کلمہ جو خود سے اپنا کوئی خاص معنی نہ بتائے بلکہ دوسرے کلمے کے ملنے کے بعد بتائے، اسے حرف کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ 3 حرف کی مثال دیے۔ پہلا حرف ہے در، در کا معنی ہے میں۔ دوسرا حرف ہے بر، بر کا معنی ہے پر۔ تیسرا حرف ہے را، را کا معنی ہے کو اور کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ ورسولہ اعلم۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہاں، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ضرور کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔